ایک حریص آدمی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میرے لیے دعا کریں، میں جانوروں کی بولی سیکھ جاؤں، منطق الطیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوریوں کی بولیوں کا علم عطا کر دیا تھا، علمنا منطق الطیر۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ویسے تو فائدے اٹھاتا ہی ہوں، جانوروں کی بولیاں سمجھ لوں گا مجھے اور فائدے ہو جائیں گے۔ چنانچہ اندر طمع تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار نے اسے جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا کر دیا۔ ایک دن صبح اٹھا تو صبح اٹھتے ہی اس نے رات کی بچی ہوئی جو کھانے کی ہڈیاں وغیرہ تھی، وہ ٹکڑا روٹی کا اس نے باہر پھینکا۔ کتا بھی دوڑا کھانے کے لیے اور مرغا بھی دوڑا۔ مرغا ذرا تیزی سے اڑا تو اس نے جا کے ٹکڑا اٹھا لیا۔ اب کتے نے اس سے گفتگو کی کہ بھائی میں ساری رات جاگتا رہا ہوں، نائٹ ڈیوٹی پہ تھا، سیکیورٹی والے کو نائٹ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے نا، میں نے مالک کے گھر کا پہرا دیا ہے ساری رات، اب میرا سونے کا وقت تھا، تم مجھے یہ ٹکڑا کھانے دیتے تو میں نیچی نیند سو جاتا، تمہارے لیے تو سارا دن پڑا ہے۔ اس نے کہا فکر کی بات نہیں، یہ جو مالک کے گھر میں ایک گدھا ہے نا، یہ آج مرے گا، تمہیں بہت کچھ مل جائے گا، تمہاری گرینڈ پارٹی ہو جائے گی۔ چپ ہو گیا۔ اب اس نے جب سنا کہ گدھے نے مرنا ہے تو اس نے سوچا بھائی جلدی سے گدھے سے جان چھڑاؤ۔ اسی وقت گدھے کو لے کے مارکیٹ میں گیا اور جا کر گدھے کا سودا کر دیا، اور گھر آ کے بڑا خوش بیوی کو بتایا، دیکھا کیسا سمارٹ آدمی ہے۔ پھر دوسرا دن ہوا، پھر اس نے اسی طرح رات کا بچا ہوا ٹکڑا باہر پھینکا، کتا بھی دوڑا اور مرغا بھی دوڑا۔ مرغا ذرا لمبی چھلانگ لگا کے جو آگے پہنچا تو اس نے پھر اٹھا لیا۔ کتے نے پھر اسے کہا، اس نے کہا بھائی کل بھی تو نے میرے ساتھ زیادتی کی، بڑا بے لحاظ ہے، آج پھر میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اس نے کہا فکر نہ کر، آج اس کی گائے مرے گی، تیرے وارے نے آرے۔ وہ چپ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے گائے کا بھی سودا کر دیا، بڑا خوش کہ میں نے پیسے بچا لیے۔ چنانچہ اگلے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا تو مرغے نے کہا کہ فکر نہ کر، آج اس کا گھوڑا مرے گا۔ اس نے کہا دیکھ 2 دفعہ جھوٹ بول چکے ہو، آج تمہارا جھوٹ ثابت ہو گیا تو پھر دیکھنا۔ چنانچہ اس نے گھوڑے کا پھر سودا کر دیا، کتا پھر بھوکا۔ اب جب اگلا دن ہوا نا، کتے کو بڑا غصہ تھا، جب اس نے ٹکڑا پھینکا تو مرغے نے پھر اٹھا لیا۔ کتا اس سے جھگڑ پڑا، کہتے بڑا بےہودہ آدمی ہے، تجھے کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں، ایسا بے مروت، ایسا بے وفا، اور پرلے درجے کا جھوٹا، کئی دن سے میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس مرغے نے کہا کہ دیکھو میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں پرندوں کی دنیا کا مؤذن سمجھا جاتا ہوں، تو مجھے دیو نہیں دیتا کہ میں جھوٹ بولوں، میں باتیں جو کر رہا ہوں سچ کر رہا ہوں۔ آج فکر نہ کر، مالک خود مرے گا اور لوگ اکٹھے ہوں گے، ان کی دعوت ہوگی اور کھانے ہوں گے اور ہڈیاں ہوں گی اور تیرا کام بنے گا۔ اب جب اس نے سنا نا کہ مالک خود مرے گا تو اس کو فکر ہوئی، اب بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت
وہ تو بات یہ ہے کہ مرغا کہہ رہا ہے کہ آج مالک مرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تیرے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ تیرے گھر میں کسی نفس کو موت آنی ہے. اتنا مقدر میں لکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے گدھے کو موت دے دی. تو سمارٹ بنا، گدھے سے جان چھڑائی. اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے گائے کو دے دی. اس کا بھی سودا کر لیا، اللہ نے گھوڑے پہ ڈال دی. تو نے گھوڑے کا سودا کر لیا، اب تیرے اوپر پڑ چکی، دیکھ ملک الموت آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ ملک الموت پہنچ چکا تھا، اس نے بندے کی گدی دبائی اور اس کی روح نکال کے چلا گیا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہ حکایت ایک جگہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل اندازی نہ دے. قدرت جو کرتی ہے اسی میں خیر ہوتی ہے. قضا پہ راضی رہے. اگر یہ قضا پہ راضی ہو جاتا تو گدھے کی موت سے مصیبت ٹل جاتی. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا کا کوئی بھی کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا. تو پروردگار نے ہمارے لیے جو مقدر میں لکھا وہ ہمارے لیے بہتر ہے. بندے کو چاہیے کہ صبر شکر سے اس کو قبول کر لے. اس لیے جو بندہ قضا کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، پروردگار عالم اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. لیکن حرص چاہتا ہے کہ نہیں، نقصان سے بچوں، فائدے زیادہ سے زیادہ حاصل کروں، اور پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے